والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سورہ حج میں نازل فرمائی ہیں، اللہ تعالیٰ نے حج کا بھی ذکر کیا ہے اور قربانی کا بھی ذکر کیا ہے. فرمایا لیذکروا اسم اللہ، تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام پکاریں، بسم اللہ اللہ اکبر پڑھیں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، جو اللہ نے ان کو پالتو جانور دیے ہیں ان پر اللہ کا نام پڑھیں. تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہیمۃ الانعام کا ذکر کیا. بہیمۃ الانعام کیا ہیں؟ جو پالتو جانور ان کے پاس اس وقت ہوتے تھے. اس میں بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، اونٹ ہے. تو ان جانوروں کی قربانی کی جاتی ہے، ان جانوروں کو قربان کیا جاتا ہے. حج کے موقع پر اس کو ہدی بولتے ہیں. باقی حج کے علاوہ جتنی بھی قربانی کی جاتی ہے ان کو اضحیہ یا قربانی کہا جاتا ہے. قربانی اذ قربا قربانا، قرب حاصل کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز قربان کرنا، پیش کرنا، فدا کرنا. تو کوئی شخص اپنی اولاد کی قربانی کرتا ہے، کوئی اپنی انا کی قربانی کرتا ہے، کوئی اپنی وجاہت کی، کوئی اپنے مال کی، کہ کوئی نہ کوئی چیز پیش کر کے رب ذوالجلال کو خوش کیا جائے. یہی فلسفہ ہے اس کا. اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کا ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان انبیاء کو ہم نے ہدایت دی تھی، آپ ان کی ہدایت کی پیروی کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے قربانی پیش کی. ان سے پہلے بھی قربانیاں پیش ہوتی رہیں. تو پیش تو قربانی کی تھی بیٹے کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بچا کر کے اس کی جگہ پر جنت سے میڈھا بھیج دیا، دمبا بھیج دیا، اس کو قربان کر دیا گیا. تو یہاں پہ تصور یہ دیا گیا ہے، فلسفہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر رب ذوالجلال والاکرام آپ سے بچوں کی قربانی چاہے تو دریغ نہیں کرنا. تصور وہ ہے ذبح جانور کیا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی قربانیوں سے ہی بھری ہوئی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. اللہ نے ان کو چند امتحانات میں آزمایا، انہوں نے پورے نمبر لیے. اب دیکھ لیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہے اور اللہ نے بچہ دیا ہے. تو کہا کہ زچگی میں، بچپن میں اس کی ماں اور بچے کو ایسے جنگل میں چھوڑ کر آ جائیں جہاں پر کوئی کھانا نہیں، دانا نہیں، کوئی سیکیورٹی کا انتظام نہیں. بہت بڑا امتحان ہے. ایسے دنوں میں تو لوگ چھٹیاں لے لیتے ہیں اپنے گھروں، اپنی ڈیوٹی سے، کہ میرے گھر میں یہ مسئلہ، اب میں کہیں نہیں جا سکتا، کچن میں بھی مجھے جانا پڑے گا. لیکن وہ ان کو اکیلا ایسی جگہ پر چھوڑ رہے ہیں، فی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، نہ کوئی کھیتی ہے، نہ کوئی سیکیورٹی ہے، نہ کوئی پینے کا پانی ہے. پھر جب وہ جوان ہوئے تو کہا ان کو ذبح کرو. اب کوئی بچہ کسی کا ایکسیڈنٹ میں فوت ہو جائے، اس پہ صبر آ جاتا ہے، لیکن اکلوتا اور مہنگا اور بہت بڑھیپے کا ساتھی، کہا اس کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرو. تو اس کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو گئے، بیٹا ذبح ہونے کے لیے، باپ ذبح کرنے کے لیے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم. جب وہ بالکل تیار ہو گئے، اس کو لٹا لیا ذبح کرنے کے لیے، تو ہم نے آواز دی: یا ابراہیم، اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، تو نے تو خیال کو سچ کر دیا، خواب کو سچ کر دیا. مطلب یہ کہ لوگ تو میرے واضح اور صریح احکام کو نہیں مانتے اور تو میرے اشاروں پہ چل رہا ہے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بچا کر کے جانور دے دیا۔ اب ہم جانور ذبح کرتے ہیں، مگر دل میں جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری ذات کی قربانی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اولاد کی قربانی مانگے، اللہ ہم سے مال کا مطالبہ کرے، کچھ بھی جو کچھ اس نے دیا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے دیا اس سے خرچ کرو، تو ہم اس کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کی نہیں سنتے، اپنے دل کی نہیں مانتے۔ جتنی کائنات ہے ان کے پاس اللہ کے احکام آتے ہیں۔ آپ کو اذان سنائی دیتی، آپ اذان سنتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تیرے کاروبار سے بڑا ہے، تیری خوش گپیوں سے بڑا ہے، اٹھ اور جا مسجد میں پہنچ، لیکن اکثر لوگ نہیں جاتے۔ تو اللہ کا حکم آتا ہے، دل فیصلہ کرتا ہے کہ اللہ کا حکم مانا جائے یا نہ مانا جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا خاصہ یہ ہے، یا انبیاء کرام بھی ایسے ہی تھے اور صلحاء اعظام بھی ایسے ہی تھے، کہ وہ بیچ میں سے دل کا ایلیمنٹ نکال دیتے ہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی حکم دیتا ہے اور اعضاء کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، دل سے پوچھتے ہی نہیں کہ آپ کیا کہتے ہو۔ یہی معنی ہے اس حدیث کا جو صحیح بخاری میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا یزال یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے نفلی عبادات کے ساتھ، حتی احبہ، یہاں تک کہ میں اس سے محبت شروع کر دیتا ہوں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈائریکٹ احکام اس کے اعضاء پر نازل ہوتے ہیں اور وہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ منع کرے تو وہ رک جاتے ہیں، اللہ حکم دے تو وہ کرتے ہیں۔ تو گویا پھر وہ اعضاء اس بندے کے تو نہ ہوئے، کیونکہ اس کے دل کی تو وہ مانتے نہیں، وہ تو پھر اللہ کے ہوئے نا جو اس کی مانتے ہیں۔ اس معنی میں وہ اعضاء ان کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر رہا ہے۔ یہ معنی قطعاً نہیں جو صوفیوں نے سمجھا ہے کہ جناب نعوذ باللہ بندہ رب ہو جاتا ہے اور رب بندہ ہو جاتا ہے۔ یہ تصور 100% 100% غلط تصور ہے اور گندہ عقیدہ ہے۔ یہ نہ انبیاء نے سمجھا، نہ صحابہ کرام نے، نہ ائمہ اعظام نے۔ تو ان تمام چیزوں کو پیش کر کے، جانوروں کو ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا، یہ قربانی ہے۔ اور اس میں یہ کہنا جی فلاں بندہ زیادہ غریب تھا تو ہم بجائے قربانی کے اس کو پیسے دے دیں، دیکھو سارا سال غریبوں کا تعاون چلتا رہتا ہے، لیکن جو شعائر اسلامیہ ہیں ان کو اپنی جگہ پر رہنا چاہیے۔ اگر یہ تصور ہو کہ کسی غریب کے ہوتے ہوئے قربانی نہیں کرنی تو پھر تو قربانی ہوگی نہیں، اس لیے کہ غریب تو ہر وقت رہتے ہیں، حاجت مند تو ہر وقت رہتے ہیں۔ تو یہ بات درست نہیں کہ جی حج کرنے کی بجائے غریب کا تعاون کر دو، قربانی کرنے کی بجائے غریب کا تعاون کر دو، یہ بہت غلط تصور ہے۔ غریب کا تعاون اپنی جگہ بہت اہم ہے، اور قربانی کرنا اور حج کرنا یہ اپنی جگہ بہت اہم اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں سے فرائض، اور حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ تو ان کو اپنی اپنی جگہ پر رہنا چاہیے اور غریب کا تعاون اپنے الگ سے کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس فلسفے کو سمجھ کر خالص نیت کے ساتھ اللہ کے لیے قربانی کرنے کی توفیق دے اور اس کے نتیجے میں ہمیں تقوی نصیب فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا، اللہ کے پاس نہ خون جاتا ہے نہ گوشت جاتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، دل کی کیفیت جاتی ہے۔ تو سچے دل خلوص کے ساتھ جانور ذبح کرو اور جو اس کے آداب بتائے گئے ہیں اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔